بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں UCP TV اور میں ہوں موید راشد بٹ. ناظرین، سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اکنامک سسٹینیبلٹی کے حوالے سے، اور ذکر کریں گے ان تمام چیزوں کا جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر ارسلان طارق رانا، جو کہ فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے اکنامک ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج ہم ان سے ڈیٹیل میں اکنامک سسٹینیبلٹی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے، شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اکنامک سسٹینیبلٹی ہے کیا اور اس کو کس طرح سے اچیو کیا جا سکتا ہے. ایک بریف سا انٹروڈکشن آپ ہمیں بتائیے گا. جی دیکھیں، اکنامک سسٹینیبلٹی از ایکچولی دی اچیونگ دی اکنامک گروتھ وداؤٹ کمپرومائزنگ یور انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، تو آپ جب اکنامک گروتھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انوائرمنٹ کو بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. ان دی ادر ورڈز آپ اس کو پولیوٹ کرتے ہیں ٹو گیٹ گروتھ. آپ انرجی جو ہے وہ نان رینیویبل انرجی کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو بہت زیادہ پولیوٹ کرتا ہے ان آرڈر ٹو اچیو گروتھ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ گروتھ بھی اچیو کریں بٹ وداؤٹ کمپرومائزنگ یور انوائرمنٹ سو دیٹ یور فیوچر جنریشنز کوڈ سروائیو. تو ایک بریفلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اکنامک سسٹینیبلٹی از لائک. سر، اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں تو اکنامک سسٹینیبلٹی میں ایک انکویلٹی بھی بہت ہے ہمارے یہاں اس سوسائٹی میں، جو کہ ایک کلاس کانشیسنس بہت ہے یہاں پر، اور ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے ہماری جہاں پر ہم موجود ہیں. تو انکویلٹی اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے کیا سٹیپس ہمیں اٹھانے چاہیے اور کیا چیزیں آپ کے نزدیک کیا ضروری ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم ریسرچ بیسڈ بات کریں تو اسٹڈیز یہ بات کرتی ہیں کہ آپ اگر سوسائٹی کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی یہ بات کرتی ہے کہ جی آپ اکانومی کو اپنے آپ میں ورکنگ کرنے دیں، تو اس میں یہی تجربہ دیکھا گیا ہے کنٹریز کا کہ شروع میں انیکوالٹی بڑھتی ہے. جب وہ گرو کرتی ہیں ایک سرٹن لیول آتا ہے جہاں سے جو وہ انڈسٹریلائزیشن جو اکنامک گروتھ کے وقت ہو رہی ہوتی ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے لوگوں کے پاس، تو اس سے انیکوالٹی کم ہو جاتی ہے. پھر مزید گروتھ جو ہے وہ انیکوالٹی کم کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ریسرچ یہ بات کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ریسرچ تو یہ کہہ رہی ہے بٹ ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک. اگر آپ گروئنگ گروتھ انکریزز انیکوالٹی، ٹھیک ہے، تو اگر وہ 10 سال لے لیتی ہے یا 15 سال لے لیتی ہے اس تھریشولڈ لیول کو اچیو کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے گورنمنٹ کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا. اور وہاں پر گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنا رول پلے کریں گی کہ جو بھی فروٹس آف گروتھ ہے وہ انکلوزیو ہو. اس کو ہم انکلوزیو گروتھ کہتے ہیں، جس پہ آپ تمام طبقوں کو ساتھ لے کر گروتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی آپ کی گروتھ جو ہے وہ سرٹن ایک طبقے کو فائدہ دے رہی ہے اور دوسرے کو نہیں. تو وہاں پہ گورنمنٹ پالیسیز کو جو ہے وہ مزید بہتر کرنا ہوگا، پالیسیز کو انٹروڈیوس کرنا ہوگا جو اس انیکوالٹی کو کم کر سکے. تو ری ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے اکنامکس میں، تو وہ عوام کے اندر وہ ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اور اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں وہ ہم آگے چل کے بات اس پہ کر سکیں گے. سر، اکنامک سسٹینیبلٹی حاصل کرنے کے لیے جاب کریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. لوگوں تک روزگار پہنچانا اور بے روزگاری کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے نزدیک جاب کریشن کس طرح ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں، ہماری اکانومی کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے کیا میتھڈز ہیں کہ جاب کریشن ہو یہاں پاکستان میں، اور آپ کے نزدیک یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اکنامک سسٹینیبلٹی کے لیے؟ دیکھیے، جاب کریشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از لائک، یہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہوتی ہے. تو اٹ ہیز ویری مچ linked to do with the industrial policy. اب انڈسٹریل پالیسی اگر آپ کی اسٹرانگ ہے اور انڈسٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ غور کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ جاب کریشن کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پیرللی، جیسا کہ کووڈ-19 کا بھی ایک دور میں آپ نے دیکھا کہ انٹرپرینورلزم جو ہے وہ بہت تیزی سے اٹھا، اور جو نئی جنریشن ہے اس نے یہ بھی دیکھا کہ جاب، چونکہ انڈسٹری بند تھی، جاب کریشن بڑی مشکل تھی، تو وہ انٹرپرینورزم کی طرف آئے اور بہت زیادہ سکسیس سٹوریز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اس پہ آنے والے وقتوں میں بھی ریسرچ ہوگی. جو ابھی ہم امپیریکلی آبزرو کر رہے ہیں ان دا سوسائٹی وہ یہی ہے کہ انٹرپرینورزم ان اٹ سیلف بہت زیادہ گرو کر رہا ہے. تو جاب کریشن
پیرلل اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینورزم کی بھی ترغیب دی جانی چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز لیول پہ بلکہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہے پبلک لیول پہ اس کا جو ہے وہ پروپیگیشن ہونی چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا سر کہ انٹرپرینورشپ کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ دنیا میں بھی چلا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اس کا بہت زیادہ رجحان ہو رہا ہے. سر گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں آج کل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 بہت سر اٹھانے لگا ہے دوبارہ سے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھر بے روزگار ہو رہے ہیں، اور اکنامک وائز اگر ہم دیکھیں پاکستان تو وہ پھر خطرے کا شکار ہوتا جا رہا ہے. سر گورنمنٹ کو اس چیلنجنگ سچویشن میں کیا کرنا چاہیے آپ کے نزدیک؟ گورنمنٹ نے پہلے کیا کیا ہے ان دا پاسٹ، اور آگے فیوچر میں کیا اور مزید کر سکتی ہے گورنمنٹ اس معاملے میں؟ دیکھیں ویسے تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی طرف تو ہم ہیڈ کر ہی رہے تھے، پوری دنیا کر رہی تھی، بٹ ان دا مین ٹائم کووڈ-19 کا ایک پرابلم آ گیا. تو اس حوالے سے آپ نے ایک سوال کیا ہے، تو اس میں اسٹیپس تو بہت بہتر لیے گئے ہیں. لاسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارشل لاک ڈاؤن تھا اس کا کافی ایڈوانٹیج ہمیں ہوا ہے. اس سے انڈسٹری بھی کسی حد تک چلتی رہی، اور فائدہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ کچھ جابس جو مینٹین رہ سکتی تھی وہ رہی، اور کچھ انڈسٹری کی گروتھ بھی ہوئی. یہ گورنمنٹ نے کیا ہے. اب فیوچر میں جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز کو مزید انوویشن، ٹیکنالوجیکل انوویشن کی طرف لے جانا پڑے گا. دیٹ از مور امپورٹنٹ فار اچیونگ سسٹینیبلٹی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ خالی امپورٹس کے اوپر جو ہے وہ پورا ریلائی نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو کریٹ یور ٹیکنالوجی آن اون. تو اس سے آپ ڈیفینیٹلی ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں. اس کے لیے انپوٹس آپ کو چاہیے، وہ آپ ضرور امپورٹ کریں، لیکن آپ کو جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل انوویشن کی طرف جانا پڑے گا. اینڈ دیٹ کین اونلی بی ڈن تھرو ریسرچ اینڈ انوویشن. جو جہاں پر آپ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کر رہی ہے، گورنمنٹ کو اپنی فنڈنگ کا بہت بڑا حصہ R&D ایکسپینڈیچر کی طرف لگانا چاہیے. سر اگر ہم دیکھیں R&D کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، ہماری گورنمنٹ کس حد تک اس پر خرچہ کر رہی ہے بجٹ کے حوالے سے؟ اگر GDP وائز دیکھا جائے ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز، ڈیولپڈ نیشنز کی بھی بات میں کر رہا ہوں، اور جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں جیسے انڈیا، بنگلہ دیش، ہم اگر اس سے کمپیئر کریں تو پاکستانی گورنمنٹ کس حد تک بجٹ میں اس پر خرچہ کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نیشنز کو کہ جی وہ اپنے R&D کے اوپر کتنا خرچہ کر رہے ہیں، تو اس کا بیسٹ طریقہ اس کے ایک انڈیکیٹر، جیسے آپ نے خود اس کی نشاندہی کی کہ آپ کے اپنے GDP کا کتنے %، یہی انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جی آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں. اور آپ کی گورنمنٹ کے سیریسنس لیول یہاں سے چیک ہو سکتا ہے کہ آپ R&D کی طرف یا انوویشن کی طرف کتنے سیریس ہیں. کیونکہ جب تک آپ انوویشن نہیں کریں گے، آپ یہ جتنے بھی 17 گولز ہیں SDG کے، آپ اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے. تو انوویشن از دا بیک بون، اور اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے ایجوکیشن کے اندر. تو خیر یہ ایک دو ڈفرینٹ قسم کے ایکسپینڈیچر ہو جاتے ہیں. ایک تو ایجوکیشن کے اندر جو پرائمری لیول پہ بھی خرچہ ہوتا ہے، اور سیکنڈری پہ بھی، ٹرشری پہ بھی. پھر R&D جو ہے وہ ہائی ٹیک جو ٹیکنالوجیکل انوویشن ہے اس کے اندر خرچہ ہوتا ہے. تو پاکستان از اسپینڈنگ اراؤنڈ، یہ 2020 کے فگرز ہیں، اراؤنڈ 0.22% of its GDP, which is quite low as compared to your just neighboring country India. And you can see that over there it's about 0.65-0.66% of their GDP. And آپ اگر اس کی absolute value دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بنتی ہے انڈیا کے اندر بھی R&D کی طرف. اور being a developing country, India is heading towards technological innovation, اور وہ ایک بڑی تیزی سے ڈیولپڈ کنٹری کی سمت جا رہا ہے. ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا ہم لیگ بہائنڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ باقی ڈیولپڈ کنٹریز سے اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں تو ڈیولپڈ کنٹریز میں آپ دیکھیں مور دین 3%، لائک USA، جاپان، یورپین یونین ان اٹ سیلف، they are spending more than 3% of their GDP in R&D expenditure. بہت اچھے طریقے سے سر آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ R&D پہ ہماری گورنمنٹ کس طرح سے خرچہ کر رہی ہے. سر ایک اور ٹرینڈ بھی ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے، سسٹینیبل سٹیز اور کمیونٹیز کے بارے میں. دنیا میں اس کا ایک بہت رجحان پایا گیا ہے، یہ ہے کیا؟ پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے، اور اس کو ہم کس طرح سے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں، اور یہ کس طرح لیڈ کر سکتا ہے ٹورڈز اکنامک سسٹینیبلٹی؟ اس کے بارے میں ذرا آپ نے. جی آپ نے اچھا کویشچن کیا. سسٹینیبل سٹیز بیسیکلی آپ جب اکنامک گروتھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ظاہر بات ہے اربنائزیشن کی وجہ سے کرتے ہیں مینلی، کیونکہ گروتھ رائٹ ناؤ آج کی دنیا کی جو گروتھ ہے دیٹ لائز ان دی مینوفیکچرنگ اینڈ ایز ویل ایز سروسز.
تو مینوفیکچرنگ جو انڈسٹری سے ہی ہوگی اور انڈسٹری اربن سیکٹر میں لگے گی تو وہ سٹیز کے اندر ہوگا سارا کام. تو ان سٹیز کو سسٹینیبل کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سٹی سسٹین نہیں کر پائیں گے تو آپ کی انڈسٹری سسٹین نہیں کر پائے گی, اور سٹی کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو انکلوزیو اپروچ کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ سٹیز کے اندر جو ریزیڈینشیل سیگریگیشن ہوتی ہے اس کو تو بڑی تیزی سے کرب کرنا پڑے گا. ریزیڈینشیل سیگریگیشن از سارٹ آف کہ جی ایک بہت ہی امیر ٹاؤن جیسا کہ ہمارے یہاں نظر آتا ہے, بہت زیادہ امیر ٹاؤن, بہت رچ لوگ رہتے ہیں, اور دوسری طرف بالکل ہی ہائی انیکوالٹی اور غریب ترین لوگ رہتے ہیں. یہ سسٹینیبل نہیں ہے, یہ لانگ رن میں یہ اس طرح نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ کو یہ ریزیڈینشیل سیگریگیشن ختم کرنی پڑے گی. دیٹس وائی یو کین اچیو دا سسٹینیبلٹی ان یور سٹیز. اور وہ جو سٹیز کی گروتھ ہوگی, انڈسٹری کی گروتھ ہوگی, دیٹ شوڈ بی انکلوسیو. اس میں آپ کو ہر طبقے سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ایک طبقہ زیادہ آگے جا رہا ہے تو اگر آپ اس کو اس طرح کی گورنمنٹ اس طرح کی پالیسیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ جی ایک ہی طبقہ آگے چل رہا ہے تو یہ لانگ رن میں سسٹینیبل نہیں ہے. تو یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کی سٹیز اربن سیکٹر ڈیولپڈ نہیں ہے, سسٹینیبل نہیں ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو یہ نہیں سسٹین کر پائے گا, تو آپ کی انڈسٹری بھی سسٹین نہیں کر پائے گی. اینڈ ونس یور انڈسٹری از ناٹ دیئر تو آپ کی اکنامک گروتھ اچیو نہیں کر پائے گی. تو یہ تمام گولز کا پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا. تو اکنامک پراسپیرٹی اچیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سسٹینیبل سٹیز. اور اس کی جو میں نے آپ کو کچھ میتھڈس بتائے کہ دس از ہاؤ دا گورنمنٹ کین ٹیک پالیسیز ٹو اچیو دا سسٹینیبلٹی آف دا سٹیز. سر ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے وہ ہے انفراسٹرکچر اور انوویشن کا. آپ نے ذکر کیا انوویشن اور انفراسٹرکچر کے بغیر ہم پائیدار اکنامکل جو اسٹرکچر ہے وہ نہیں حاصل کر پائیں گے. سر اکنامک سسٹینیبلٹی حاصل کرنے کے لیے واٹ از مینٹ بائی انفراسٹرکچر اینڈ جو ہماری انوویشن ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے, کس حد تک یہ ضروری ہے, اور ٹیکنالوجی یہ کس طرح سے یہ تینوں چیزیں لنک ہیں اکنامک سسٹم میں؟ جی دیکھیں, اگین آئی وڈ ٹیک یو ٹو دی ماڈرن اسٹڈیز جو آج کل ہو رہی ہیں, تھیوریٹیکل جو اکنامکس کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے. ریسرچ یہ میں آپ کو ایزی کر کے بتاتا ہوں. ریسرچ یہ ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے دیٹ لائز ان ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ. آپ پرائمری گوڈس میں جتنے مرضی انویسٹمنٹ کر لیں, ایگریکلچرل گوڈس میں آپ زیادہ انویسٹمنٹ بے شک کر لیں, اس میں آپ پروڈیوس بھی اچھا کریں, لیکن اگر آپ کو ہائی گروتھ چاہیے تو آپ ایگریکلچر سے حاصل نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو موو ٹوورڈز مینوفیکچرنگ سیکٹر, اور اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجیکل انوویشن چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرللی اس کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کو انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو آپ کچھ ہائی ٹیک گڈ کوئی اچھا کام پروڈیوس نہیں کر پائیں گے. جیسے آپ کا اسٹوڈیو ہے, آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, یو ہیو کیمراز, یو ہیو the place to do, اور آپ کے پاس ڈفرنٹ انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, تو یہ ہے تو آپ کوئی نہ کوئی کوالٹی کانٹینٹ پروڈیوس کر پاتے ہیں. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس کہ انفراسٹرکچر شوڈ بی دیئر. اور انفراسٹرکچر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان جو ہے وہ 5th لارجسٹ آئل ملک پروڈیوسنگ جو ہے وہ کنٹری ہے. ہاؤ ایور بہت سا جو دودھ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے شہر پہنچنے سے پہلے ڈیو ٹو لیک آف انفراسٹرکچر. تو آپ اس طرح اگر اس طرح کی ویسٹیج ہوتی رہے گی, اور یہ انفراسٹرکچر خالی ایک پروڈکٹ کے اوپر جو ہے یہ پرابلم نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ انڈسٹریل گڈس کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے کہ آپ جتنی جلدی چیز کو مارکیٹ پہنچائیں گے اتنی ہی آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا. دیٹ کمز ود دی ویل ڈیولپڈ انفراسٹرکچر. تو اس انفراسٹرکچر کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں حاصل کرنی پڑتی ہیں. تو جب تک آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کریں گے, اور انوویشن بھی اس کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے, تو یہ دونوں چیزیں کمبائنڈ ایک سائنرجی کریٹ کرتی ہیں جو کہ گروتھ کو بہت تیزی سے بوسٹ دیتی ہے. اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہ پیورلی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, اس میں عوام کا ان اٹ سیلف کوئی ایسا اسٹیک نہیں ہوتا. عوام اس میں فیسیلیٹیٹ ضرور کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسی پالیسیز ہیں جہاں پر عوام کا کام ہوتا ہے, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, بٹ انفراسٹرکچر یہ گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے. اور وہ اس میں بھی ڈفرینٹ تھیوریز ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ جی گورنمنٹ کیسے جو ہے وہ اس طرح ہیلپ کر سکتی ہے بائی پرووائڈنگ ڈفرینٹ لوگوں کو ٹیکنالوجیکل انوویشن دینے کے لیے, انٹرپرینورشپ کی طرف لانے کے لیے, فائنینشلی جو ہے وہ فائنینشیل سیکٹر کو ڈیولپ کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آج کل کی ریسرچ بھی اس کو یہ بات کرتی ہے آج کی, کہ فائنینشیل سیکٹر جب آپ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو جب تک پیسے نہیں ملیں گے تو وہ آگے
اپنا کام نہیں کر پائیں گے. تو اس انوویشن کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ. تو گورنمنٹ اس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتی ہے. سر آپ نے گورنمنٹ کے بارے میں بھی بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. ہم اپنی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی بات یہاں پر کرنا نہیں بھولیں گے. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب آپ کی نظر میں کس حد تک اکنامک سسٹینیبلٹی کو کیمپس کے تھرو امپلیمنٹ کرا رہی ہے, اور اسٹوڈنٹس میں کتنا رجحان ہے اس چیز کا, یا اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا آئیڈیا بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے, اور اگر ہے تو وہ کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں, ذرا اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. دیکھیں جی, بینگ اے یونیورسٹی چونکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پر آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اور یہ ایجوکیشن بڑی ڈائیورسیفائڈ قسم کی ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. تو یونیورسٹی کا ظاہری بات ہے اپنا ایک ان اٹ سیلف ایک بڑی ذمہ داری ہے, وہ یہ کہ اکنامک سسٹینیبلٹی, انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے بارے میں انفارمیشن دے, آگاہ کرے. اور اس کے میں سمجھتا ہوں 2 ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کا ڈپارٹمنٹ آف سسٹینیبل انوائرمنٹ ہے جو کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آرگنائز کرتا ہے, منعقد کرتا ہے. ڈفرینٹ انویٹیشنز ہوتے ہیں, دیز انویٹیشنز آر ایکولی فار اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز دا فیکلٹی. ہاؤ ایور ایٹ دا سیم ٹائم ہم کورسز کو بھی ہم SDGs کے ساتھ لنک اپ کر رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو کورسز جو پڑھاتے ہوئے, ہم لیکچرز دیتے ہوئے بھی ہم اسٹوڈنٹس کے اندر یہ ذمہ داری, احساس ذمہ داری انکارپوریٹ کر رہے ہیں, انکلکیٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر. تو اس کی پریکٹیکل منظر آپ کے سامنے ہے کہ جی آپ کی جو فلٹرڈ دیکھیں باسکٹس لگی ہوئی ہیں, آپ پلاسٹک آپ نے اس میں پھینکنا ہے, جو گاربیج اٹس آل فلٹرڈ, تو دس از فار دا ریسائکلنگ پرپز. تو یہ ایک سینس آف جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے رسپانسبلٹی اسٹوڈنٹ کو دینے کے لیے, اور یہ صرف یونیورسٹی کے حد تک محدود نہیں ہے, یہ ایک ورک شاپ ہے جہاں آپ پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے ود ان دا سٹیز. آپ نے اپنے گھروں میں, اپنی روڈز پہ, اس جگہ پر, اور اپنے سینس آف اونرشپ لینی ہے. وہ آپ جب تک اونرشپ نہیں لیں گے, آپ یونیورسٹی, یور یونیورسٹی, یو ٹیک دی اونرشپ, آپ جو ہے وہ یونیورسٹی کو صاف رکھتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہی امپلیمنٹیشن باہر بھی نظر آنی چاہیے. تو UCP اس طرف بھی کافی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے اندر یہ بھی کافی کچھ بتایا جاتا ہے. بہت خوبصورت بات کی سر نے اونرشپ کے حوالے سے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو یہ اکنامک گلوبل گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے. سر آپ نے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اور فرداً آپ نے ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہم سب کو سمجھایا بھی. لاسٹ میں سر آپ کا کیا پیغام ہے ہماری یوتھ کے لیے, اسپیشلی کیونکہ پاکستان کی موسٹ آبادی جو ہے وہ یوتھ پہ ڈپینڈنٹ ہے. یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, اور کیا چیز آپ یوتھ کو سمجھانا چاہیں گے اس اسپیسیفک ایک ایشو کے بارے میں؟ جی دیکھیں, ریگارڈنگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میرا یوتھ کو یہی میسج ہے کہ جی آپ, ابھی ہم نے اونرشپ کی بات کی, تو آپ ہر چیز میں اونرشپ لینا سیکھیں. یو ٹیک اونرشپ. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, آپ سمجھیں یو آر دی اونر آف دیٹ روڈ. اب آپ جس طرح اونر اپنی چیز کو ٹیک کیئر کرتا ہے, جیسے آپ اپنے گھر کی, کیونکہ گھر آپ کی اونرشپ میں آپ سے ٹیک کیئر کرتے ہیں, اسی طرح یہ سوسائٹی, یہ انفراسٹرکچر, یہ آپ کا اپنا ہے. تو اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کا ایڈوانٹیج آپ ہی کو ریٹرن ہو کے آئے گا ایٹ دی اینڈ. اور وہ کیسے کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک طرح سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور یہ انویسٹمنٹ فروٹس دے گی ان سم لانگ ٹرم, بٹ وہ فروٹ آپ کو بھی دے گی اور آپ کی فیوچر جنریشن کو بھی دے گی. تو اونرشپ لینا سیکھیں, اور اپنے اس گول کے حساب سے اکانومی اور گروتھ کو ضرور اچیو کریں, بٹ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے, آئی ہوپ کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو اچھے طریقے سے اس چیز کی سمجھ بھی آئے گی. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسلان طارق رانا صاحب, اور ان کے ساتھ ہم نے بہت اچھے طریقے سے بات کی, اور ہر ایک چیز کو فرداً ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح اکنامک سسٹینیبلٹی کو اچیو کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اس کو پاکستان میں خاص طور پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے تھے UCP TV, تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.